बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलदारम एज़ा कलम अमतर रोब किस्त नंबर 21। अशनाल से मिलकर जब वो निकला तो बेइंतहा गुस्से में था। तुम समझती क्या हो खुद को? मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम हो कि मुझसे नफ़रत का ऐलान करती फिर रही हो। और दूर चला जाऊँगा मैं तुमसे, बहुत दूर, अब वापस नहीं आऊँगा। वो ख्यालों में अशनाल से मुखातिब था। अब जरदादा खान अशनाल के लिए नहीं रोएगा, अब बाजी पलटेगी। अब अशनाल जरदादा खान के लिए रोएगी और वो इसे नहीं मिलेगा। वो गुस्से में था, इसे नहीं पता था वो क्या बोले जा रहा है। गाड़ी बेहद स्पीड में थी और जरदादा खान का गुस्सा इससे भी ज़्यादा। आंसू इस वक्त जरदादा खान के गालों पर लड़खड़ाए थे और अगले ही लम्हों जरदादा खान से गाड़ी संभालना मुश्किल हुआ और सीधा किसी चीज़ से गाड़ी टकराई थी। गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी, जिस वजह से जरदादा खान ने गाड़ी बड़े से दरख्त पर दे मारी थी और नतीजा ये था कि वह ज़ख्मों से तेज़ी से बहते खून के साथ किसी को भी आवाज़ नहीं दे सका और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें बंद हुई थीं। इसने फिर गुस्से में रखा नहीं लफ्ज़ों का ख्याल, मैंने बोला भी था तीरों की तरह लगते हैं। अशनाल के अल्फाज जरदादा खान के दिल को लगे थे। वो नफ़रत करती है इससे, ये बात इसे चुभी थी और बुरी तरह चुभी थी। अब जरदादा खान खुद अपनी डॉल से नाराज़ हो गया था और अब अशनाल को वाकई जरदादा खान के लिए रोना था। मेहंदी की रात ही इसका एक्सीडेंट हुआ था और आधी रात तक वो बेयारो मददगार खून से लथपथ इसी हालत में इस वीराने में पड़ा रहा था। ये क्या हो गया मुझसे? मैंने इसे हर्ट कर दिया। वो हर बार मुझसे प्यार से बात करता है और मैं नफ़रत से जवाब देती आई हूँ। ऐसे क्या करूँ? कैसे बाबा से इसका पूछूं? कितना बुरा लगेगा? अपनी सोचों में बैठी अशनाल ने खुद को कोसा। जब से सारी हकीकत जानी थी कि जरदादा खान का नाम लेकर इसे बदज़न किया गया है, इसने कोई तशद्दुद नहीं करवाया, तब से वो काफ़ी पुरसुकून थी कि काफ़ी बाकी जो सब हुआ इसमें जरदादा खान का हाथ नहीं है। वो कब से तैयार होकर एक ही ज़ाविये पर बैठी सिर्फ़ और सिर्फ जरदादा खान को सोचे जा रही थी। इर्द गिर्द का हंगामा भी इसकी सोचों को तोड़ ना सका। बारात आ चुकी थी। मिराम और बर खान के निकाह के बाद मुबारकबाद का शोर उठा तो वो होशो हवास में वापस लौटी। मिराम मैरून लहंगे में बेहद प्यारी लग रही थी और सिंपल सा हैंडसम सा बरखान मैराम को बिना किसी की परवाह किए जान लुटाती नज़रों से देख रहा था। चलो अशो रुखसती होने वाली, आओ पुप्पो से मिलने। अशरफ ने पास आकर अशनाल से कहा, काश वो मुझे देख रहा हो कहीं से हमेशा की तरह। अशनाल के दिल में ख्वाहिश जागी, मगर आज इसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, यानी वो रूठ गया है। इसे उदास उदास सी वो अशरफ के साथ स्टेज पर जाने लगी। अब इसे जरदादा खान की तवज्जो चाहिए थी, मगर अब जरदादा खान ने खुद को अशनाल से दूर कर लिया था। किधर जा रही हो तुम दोनों? जहरा बेगम ने तिरछी निगाहों से दोनों को देखा। अम्मी पुप्पो से मिलने, अशरफ ने बोली थी। बी जान से मिली हो तुम दोनों? ख़ास कर अशनाल, तुम ये तो नहीं सिखाया मैंने। माना कि इस वक्त तुम्हारी हालत ऐसी नहीं, मगर अब तुम ठीक हो, चीज़ों को समझ रही हो। इन सब में बी जान का क्या कसूर? हाँ, जहरा बेगम ने अफसोस से सर हिलाया और अशनाल के खूब लत्ते लिए। सॉरी अम्मी, अभी मिलती हूँ जाकर। अशनाल ने शर्मिंदगी से सर झुका कर कहा। अस्सलाम वालेकुम। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो इनके करीब गई थी। वालेकुम सलाम मेरी गुड़िया। बी जान अशनाल को देख कर बेइंतहा खुश हुई। कहाँ थी बेटा? काफ़ी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। वो आंटी में अशनाल से कोई जवाब न बना। अब क्या बताती कि इनके ही बेटे की यादों में थी। अरे छोड़ो, इधर आओ मेरे पास। बी जान ने अशनाल को अपने पास बिठाया और इसका माथा चूमा। आंटी नहीं, बी जान या अम्मी कहो बेटा, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। जी बी जान, अशनाल ने मुस्कुरा कर कहा। अशनाल को बी जान बहुत पसंद आई थी। वो काफ़ी देर इनके पास बैठी रही। अशनाल के ख्याल से बी जान ने एक बार भी जरदादा खान का नाम नहीं लिया, जबकि अशनाल चाहती थी वो जरदादा खान के बारे में बातें करे, मगर कह नहीं सकी। शर्म जो आड़े आ रही थी। वो पूछना चाहती थी वो कहाँ है, वो इससे मिलना चाहती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नफासत से सजे सजाए कमरे में बैठी मिराम कब से बरखान का इंतज़ार करी थी। ताज़ा फूलों की महक एक अलग ही समा बांध रही थी। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए शर्माई हलजाई सी मिराम आहट पर सिमट कर बैठ गई थी। धीरे धीरे कदम उठाता बरखान बेड पर करीब पहुंचकर मिराम के पास अपनी जगह बनाता बैठा। मिराम के कपकपाते हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लिया और ज़रा सा झुककर मिराम के माथे पर अपने प्यार की पहली मर्ज सब्त की। मिराम के हौले हौले लरजते वजूद को अपनी बाहों में कैद किया और मिराम के सर को अपने सीने से टकाया। आई लव यू जज्बात से चूर गंभीर आवाज़ में बरखान ने झुककर मिराम के कान में सरगोशी की। मिराम ने घबरा कर अपनी आंखें मींची और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर बरखान के सुपुर्द किया। दाएं हाथ से लैंप ऑफ करता
برخان کے لبوں کو ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ صبح بڑی خوشگوار سی تھی۔ میرام برخان کے سینے پر منہ دیے سو رہی تھی، جبکہ برخان بڑی محبت سے اپنی شریک حیات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اس نے اپنی محبت کو پا لیا آخر۔ آہستہ سے میرام کو خود سے الگ کیا، کہیں اس کی نیند نہ ٹوٹ جائے، اور خود اٹھ کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ مسلسل بجتے فون کی رنگ ٹون سے میرام کی آنکھ کھلی۔ مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا، برخان کہیں نہیں تھا، مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور برخان کا موبائل اٹھا کر دیکھا تو نمبر سیو نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں تھی کہ کال اٹینڈ کرے یا نہیں، مگر تب تک برخان خود واش روم سے باہر آ گیا تھا۔ میرام کو اپنا موبائل پکڑے دیکھا اور مسکرا کر آگے بڑھا، اور آپ کا فون بج رہا تھا تو میری آنکھ کھلی۔ بر کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھماتے ہوئے میرام نے اپنے بال پیچھے کیے۔ ٹھیک ہے، تم بھی فریش ہو جاؤ، پھر نیچے چلتے ہیں، بی جان ناشتے پر انتظار کر رہی ہوں گی۔ نرمی سے اس کے گال کو چھوتے برخان نے میرام سے کہا تو وہ بلش کرتی پلٹی اور واش روم میں گھسی۔ کال تب تک دوبارہ بج کر بند ہو گئی تھی، اب تیسری بار کوئی کال کر رہا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر برخان نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو جی، کون؟ مگر آگے جو کچھ سنا پل بھر میں برخان کی رنگت بدلی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا، بنا کسی کو بتائے گاڑی سٹارٹ کی اور یہ جا اور وہ جا، جبکہ کشف برخان کو اس طرح جلدی سے جاتے دیکھ کر ارے ارے کرتی رہ گئی اور بی جان کا پیغام لے کر آئی تھی کہ ناشتہ تیار ہے، مگر برخان سب کچھ نظر انداز کرتا جلدی سے باہر بھاگا۔ کیا ہوا؟ کشف کہاں گیا؟ بی جان نے کھڑکی سے دیکھ لیا تھا کہ برخان کتنی جلدی میں باہر نکلا ہے۔ پتہ نہیں بی جان، میں تو خود حیران ہوں، بھائی نے میری طرف دیکھنا تو کیا، میری ایک بھی نہیں سنی۔ آخر کیا ہو گیا ایسا؟ وہ بھی پریشان سی بولی تھی۔ ہائے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کشف، فون کرو بیٹا برق کو، کہیں زردادہ خان کو تو کچھ نہیں ہو گیا؟ کل سے نظر نہیں آ رہا، مجھے بتا کر بھی نہیں گیا، رات سے ہی عجیب وسوسوں میں گھری تھی میں، مگر اب لگ رہا ہے مجھے کچھ اور ہی ہے۔ بی جان نے دل پر ہاتھ رکھا اور رونے لگی۔ اللہ خیر کرے گا بی جان، آپ پریشان مت ہوں، پلیز میں کال کرتی ہوں برق لالا کو، آپ بس روئیں مت۔ بہا بھی اس نے آپ کو روتے دیکھ لیا، وہ بھی پریشان ہو جائیں گی۔ کشف نے بی جان کو تسلی دی، مگر وہ ماں تھی، اس کے دل کے لیے یہ تسلی ناکافی تھی۔ کب سے وہ ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا پک رہا ہے اب تمہارے دماغ میں؟ دیکھو اب اگر تم نے کوئی فضول حرکت کی نا تو میں بالکل بھی تمہارا ساتھ نہیں دینے والی، سمجھی؟ زوار شاہ نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ کافی دیر سے بیٹھا وہ اشرف کو پورے روم کے چکر لگاتے دیکھ رہا تھا۔ زیادہ دیر رہا نہیں گیا تو بول پڑا، چپ کرو تم، سوچنے دو مجھے کچھ۔ اشرف کو اس کی مداخلت بالکل پسند نہیں آئی۔ دیکھو میری بات سنو، جو فضول حرکت تمہارے ذہن میں بن رہی ہے نا، مجھے پہلے ہی بتا دو تاکہ میں تو اپنا راستہ الگ کر لوں۔ زوار شاہ نے اب مزید اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا۔ تو تم پہلے کون سے میری فوج بن کر کھڑے ہوتے تھے ساتھ، سب سے پہلے تم بھاگتے ہو مجھے اس ہلاکو خان کے پاس چھوڑ کر، اور ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، میں تو بس اس جل ککڑی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دیکھا تھا تم نے وہ کیسے چنگیز خان کے ساتھ فرینک ہو رہی تھی، اور وہ جلاد بھی پوری توجہ دے رہا تھا اسے۔ ہو نہ ہو سمجھتا کیا ہے، جل جاؤں گی میں، آیا بڑا میری بلا سے جو مرضی کرے۔ اشرف پہلے ہی جلی بیٹھی تھی، جبکہ زوار نے ایک ہی بندے کے ایک وقت میں 3 نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ توبہ توبہ، ویسے جلنے کی بدبو آ رہی ہے مجھے۔ زوار شاہ نے آنکھیں مٹکا کر کہا، تمہیں تو میں بتاتی ہوں، ٹٹپونجی ہے کہیں کہ، میرے ساتھ ہو یا اس جلاد کے ساتھ۔ اشرف نے صوفے پر چڑھ کر زوار شاہ کے بال اپنے مٹھی میں جکڑے تھے۔ ہائے امی پلیز میری مدد کریں، چڑیل چمٹ گئی ہے مجھے۔ زوار شاہ نے کچن سے نکلتی صبا بیگم کو دیکھ کر دہائی دی تھی۔ اشرف یہ کیا طریقہ ہے؟ صبا بیگم کچھ بولتی اس سے پہلے ہی زہرا بیگم بول پڑی تھی، امی یہی طریقہ اس مگر مچھ کو سٹ کرنے کا، آیا بڑا ناسا چوڑا، میری سائڈ چھوڑ کر یہ اپنے جلاد بھائی کا ساتھ دینے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ اشرف پر زہرا بیگم کی گھوری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ چھوٹی امی مجال ہے جو میں نے بھائی کی سائڈ لی ہو، بس یہی کہا تھا کہ جلنے کی بو آ رہی ہے تو آگے آپ دیکھ لیں میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس گھر میں۔ زوار شاہ اپنے بالوں کی رہائی چاہتا تھا جلد سے جلد، مگر اسے ناممکن لگا کیونکہ اشرف نے مزید زور لگایا تھا۔ زوار شاہ تلملا کر رہ گیا تھا۔ چھوڑو اسے، میں کہتی ہوں، دیکھ نہیں رہی ہو بیچارہ درد سے بلبلا رہا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا اس کا۔ زہرا بیگم کے ہاتھ اپنی چپل کی طرف گئے تھے، جبکہ صبا بیگم کو اشرف کا ذہنی توازن بگڑا ہوا محسوس ہوا۔ چھوڑو اسے، زہرا بیگم نے اپنی چپل سے اشرف کا نشانہ لیا تھا۔ نہیں امی، چیخ مار کر صوفے سے اترتی وہ زوار شاہ کو اپنے آگے کر گئی تھی اور چپل سیدھی زوار شاہ کے سینے پر لگی۔ اب تو زوار شاہ
سچ میں بلبلا گیا تھا مگر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ آج تو اشرف نے اپنے اگلے پیچھے سارے بدلے ایک سے باری لے لیے تھے۔ اشرف بھاگ کر کمرے میں بند ہو چکی تھی اور زہرا بیگم زوار شاہ کا سر سہلا رہی تھی جہاں سے اشرف نے اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آہستہ سے دروازہ کھول کر اس نے سر نکالا تھا۔ ویسے تمہارا ساتھ ہونا یہی چاہیے تھا ناسا چوڑے۔ ایک بار پھر اشرف زوار شاہ کو چڑھا کر کمرے میں بند ہوئی تھی جبکہ زہرا بیگم کا غصہ دیکھنے لائق تھا۔ ایک بار آ جائے آج اس کا باپ، اس کا تو میں علاج کرتی ہوں، زہرا بیگم بڑبڑائیں جبکہ زہرا بیگم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھاما ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب سوچ ہی رہے تھے کہ عمران سے ملنے جاتے ہیں۔ ولیمے کا تو 2 دن بعد کا تھا اور برخان نے ناشتہ لانے سے منع کیا تھا کیونکہ ان کے خاندان میں یہ رواج نہیں تھا کہ شادی سے اگلے دن دلہن والے دولہے کے گھر ناشتہ لے جائیں۔ تو بہروز شاہ اور حماد شاہ کو عمران کو بہت یاد آ رہی تھی، تبھی سب نے حامی بھری۔ بہروز شاہ نے سب کو تیار ہونے کا آرڈر دیا تھا۔ حماد شاہ ابھی برخان کو کال کر کے بتانے والا تھا کہ وہ سب اس کی طرف جانے کے لیے نکل رہے ہیں مگر برخان کو ہی لاؤنج میں دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے۔ برخان کے چہرہ بے حد خوبصورت تھا، سرخ تھا اور وہ بہت جلدی میں لگ رہے تھے۔ زردادہ خان کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل جا رہا ہوں، جلدی چلیں میرے ساتھ۔ برق جس جلدی میں نکلا تھا زریز کو کال کر کے انفارم کرنا بھول گیا۔ راستے میں ہی شاہ ولا دکھا تو جلدی سے ان سب کو بتانے آیا تھا۔ نہیں یہ کیسے ہو گیا؟ بابا پلیز اسے بچا لے، وہ دور چلا جائے گا مجھ سے۔ اشنال نے جیسے سنا چیخنے لگی اور حماد شاہ کو جھنجھوڑ کر بولنے لگی جبکہ اشنال کی یہ حالت دیکھ کر سب ہی چونکے تھے۔ کہاں وہ زردادہ خان کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی اور اب یہ سب، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ زہرا بیگم صوفے پر ہی ڈھہ گئی تھی۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا زردادہ خان آخر ان کا داماد تھا۔ اشنال بھی ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی تھی مگر حماد شاہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اشنال جو ابھی صرف خبر سن کر ہی قابو میں نہیں آ رہی تھی، اگر زردادہ خان کو دیکھ لیتی تو مشکل ہو جاتا سنبھالنا۔ زریز شاہ نے ہارون شاہ کو اشارہ کیا اور خود برخان کے پیچھے بھاگا۔ ہارون شاہ اشارہ سمجھ کر اشنال کو قابو کرنے لگا جو چیختی جا رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے دور چلا جائے گا امی، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوش میں آتی تو بس یہی کہتی جبکہ زہرا بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ وقت ان کے لیے بھی مشکل تھا کیونکہ ان کی بیٹی اذیت میں تھی۔ جاری ہے۔